لاح كوكب فاطم بقنيانه وبشهر رمضان شعب اسمانه انوار هاشم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي وخزان العلم. اعزائي محترم ناظرین کرام، 15 رمضان المبارک وہ مبارک مسعود دن ہے جس دن آغوش بنت مصطفیٰ میں گل سرسبد حسن مجتبی کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گھر میں ان کی پہلی فرزند پروردگار عالم کے لطف و کرم سے داخل ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ شاد ہوئے تھے، خوشحال ہوئے تھے۔ لہذا 15 رمضان المبارک بندگی کے مہینے میں، عبادت کے مہینے میں، اپنی عظمت کے مہینے میں ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے کہ سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ یوں تو ہماری ذمہ داری، البتہ یوں تو نہیں، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے تمام ائمہ کی معرفت، حقیقی معرفت، وہ بایو ڈاٹا والی معرفت اور آئی کارڈ والی معرفت کی کیا نام تھا، ماں کا نام، باپ کا نام، کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، البتہ اس کا جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو اس سے بھی بے بہرہ ہیں، ان کو ان تاریخوں کی، ان چیزوں کی بھی خبر نہیں ہے۔ لیکن معرفت کے نام کے اوپر صرف بایو ڈاٹا جان لینا کہ کہاں کے رہنے والے تھے، کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، ماں باپ کون تھے، اس حد تک جو ہے معرفت کافی نہیں ہے، اور نہ یہ ہم حق معرفت ادا کر سکتے ہیں اس کو جان کر کے۔ ساتھ ہی ساتھ 2-4 واقعات زندگی کے، چاہے کسی بھی فیلڈ کا ہو، 2-4 واقعہ اس معصوم کی زندگی، اس معصوم کی زندگی کے جاننے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو ان کی معرفت ہے۔ باتیں تلخ بھی ہیں اور سنگین بھی ہے، میں انہیں بالکل بھی متعرض نہیں ہوں گا، ان کی طرف ان کو بیان نہیں کروں گا، لیکن بہت سارے ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسرے افراد میں بھی پائی جائے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ ہی نہیں بلکہ قرآن کی نص موجود ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سند موجود ہے کہ یہ افراد اہل بیت اطہار دوسرے تمام لوگوں سے الگ ہیں، مختلف ہیں، فرق کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اصلاً ان کو ٹیلی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لا یقاس بآل محمد احد، آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ائمہ اطہار بھی شجاعت، بہت سارے دنیا میں شجاع مل جائیں گے جن کی شجاعت کے واقعات ملتے جلتے ہوں گے، اہل بیت اطہار بھی سخی تھے، دوسرے بھی افراد مل جائیں گے جو تقریباً کم و بیش اس طرح کی سخاوت ان کے یہاں بھی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کو پہچانیں، ائمہ معصومین کو پہچانیں۔ تو کیسے پہچانیں؟ بہت ایک چھوٹا سا آسان سا نسخہ ہے۔ 10ویں امام ہادی علیہ السلام کی ایک زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو ایک بار ہمارے کہنے سے اسٹارٹنگ ہی 1 صفحہ 1.5 صفحہ خالی پڑھ لیجیے۔ اگر دل لگے تو آگے پڑھیے گا، دل نہ لگے تو مت پڑھیے گا، لیکن یہ امید ہے کہ 1 صفحہ پڑھنے کے بعد سے آٹومیٹکلی آپ کا دل چاہے گا آگے پڑھنے، لیکن ایز اے ریڈر نہ پڑھیے گا، کم سے کم اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ زیارت جامع کبیرہ میں نے بھی ابتدا میں انہی کے چند جملات کو اپنی زبان کے اوپر جاری کیا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت پیغمبر، آپ کے اوپر سلام ہوں۔ وموضع الرسالہ، آپ جائے گاہ رسالت ہیں۔ آپ یہ ایک جملہ جو ہے ایکسپلینیشن چاہتا ہے، جب آپ اس کو ترجمے کی حد تک پڑھیے گا نا تو آپ کے اندر واقعاً ایک نورانیت ایجاد ہوگی، آپ کے اندر ایک شوق معرفت ایجاد ہوگا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ ایک جملے کے اوپر باقاعدہ شرح لکھی گئی، شرح جامع کبیرہ، شروح موجود ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے کئی جلدوں میں، کئی والیومز ہیں اس کے۔
صرف کم سے کم اس حد تک کہ ہم اپنے امام کو پہچاننا چاہتے ہیں، معصومین کو، اہل بیت اطہار کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، اس میں پتہ چلے گا کہ ان کے مقام کیا ہے، ان کا منزلت کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. ورنہ دو چار باتوں سے کسی چیز کو طے نہیں کیا جاتا ہے. اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ افراد افضل ہیں اور بہت افضل ہیں، لیکن جب یہ بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار، معصومین علیہ السلام دوسرے تمام لوگوں سے افضل ہیں، تو کس چیز میں افضل ہیں؟ کون سی چیز آتی ہے ان کو مختلف کرتی ہے؟ اہل بیت اطہار موضع رسالت ہیں، اہل بیت اطہار مختلف الملائکہ ہیں. مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ آتے اور جاتے رہتے ہیں. رسول اللہ کے پاس بھی آتے جاتے تھے، یہاں بھی آتے جاتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہاں پہ وحی کے ساتھ آتے تھے، یہاں بغیر وحی کے آتے ہیں، ملنے جلنے آتے ہیں. واقعات، روایات اتنی پیاری پیاری اس ضمن میں موجود ہے کہ اگر صرف انہی کو بیان کروں تو ایک ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے گا. امام کاظم علیہ السلام کی یہ مختلف الملائکہ کے سلسلے میں ایک روایت سن لیجئے. ما من ملک یحبطہ اللہ فی امر الا بدأ بالامام فعرض ذلك علیہ. کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خداوند عالم کسی کام کے لیے زمین کے اوپر بھیجے مگر یہ کہ وہ آئے اور جو امام وقت ہوگا، جو بھی مثلا آج کا زمانہ ہے، حضرت حجت سلام اللہ علیہ کا فرشتہ آئے گا، حضرت حجت کے پاس سب سے پہلے جائے گا. ہر وقت کے امام کے پاس فرشتہ وہاں سے آئے گا، سب سے پہلے امام کی خدمت حاضر ہوگا، پھر وہاں سے اپنا کام جو اس کی ذمہ داری کے لیے، جس کام کے لیے خداوند عالم نے بھیجا ہے، وہ اس کام کو انجام دے گا. وَإِنَّ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ. اور یہ جو بات میں نے عرض کی کہ آئے گا، سب سے پہلے اسٹارٹنگ کرے گا وقت کے امام کے پاس سے. روایت موجود ہے. اور اس سلسلے میں دوسری روایات بھی تھی، لیکن میں ان سے چشم پوشی کرتا ہوں ابھی فی الحال. انشاءاللہ کسی دوسرے موقع کے اوپر اس کو بیان کریں گے. مختلف مواقع کے اوپر فرشتے آتے اور جاتے رہتے ہیں. جب بھی زمین پر آتے ہیں سب سے پہلے حجت خدا کے پاس، جو بھی زمین کے اوپر حجت الہی ہوگا اس کے پاس وہ جاتے ہیں. محبت الوحی، اہل بیت اطہار وہ جگہ ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے. محبت کہتے ہیں، مہد کہتے ہیں ایئرپورٹ کو عربی میں. ایئرپورٹ یعنی جہاں پہ جہاز اترتا ہے. محبت الوحی جہاں پہ حبوط کرتی ہے وحی، نہیں نازل ہوتی ہے، جہاں پہ وحی نازل ہوتی ہے، جہاں وحی اترتی ہے، اس کو محبت الوحی کہتے ہیں. وخزان العلم، اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ علم کا خزانہ ہے، گنجینہ ہے علم کا. اہل بیت اطہار تمام طرح کا علم اہل بیت اطہار کے پاس ہے. جب اہل بیت علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ علم، تمام علم، تو ہم یہ سوچے کہ نہیں تھا وہ تو اہل بیت، ان کے پاس فزکس کا علم نہیں ہوگا، کیمسٹری کا علم نہیں ہوگا، وہ زولوجی باٹنی کیا جانیں گے، ان کو نینو کیمسٹری اور فلاں علم و فلاں اس کی تو ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، میڈیکل سائنس میں ان کو خبر نہیں. اپنے وقت کے یعنی آج سے 1400 سال پہلے بھی اگر جا کر کے آپ دیکھیے تو اہل بیت اطہار تمام علوم کے اوپر ان کا کمانڈ ہوتا تھا. آج سائنسدان، سائنٹسٹ لوگ اتنی محنت کرنے کے بعد سے کچھ وہ فلاں سیاروں، فلاں مریخ اور فلاں 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 کرتے ہیں، جزئی معلومات، اب ان کے پاس بھی کامل معلومات نہیں ہیں اتنی ساری ٹیکنالوجی ہونے کے بعد، علم کا دعویٰ کرنے کے بعد. لیکن 1400 سال پہلے ائمہ اطہار ایک ایک چیز کی جزئیات کی خبر دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام واللہ انی لعالم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجنت وما فی النار وما کان وما یکون الی ان تقوم الساعہ. خدا کی قسم، انی لعالم، میں جانتا ہوں وہ چیز جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جنت میں ہے، جو جہنم میں ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں. وما کان، جو گزر چکا ہے اس کے بارے میں بھی میرے پاس علم ہے. وما یکون، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم میرے پاس ہے. کب تک کا؟ الی
ان تقوم الساعہ، جب تک قیامت نہ آ جائے، قیامت تک کا سارا علم ان کے پاس ہے۔ آپ ائمہ اطہار کے شاگردوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جزیات خود امام صادق علیہ السلام نے یہی ہوا فضا کی ساری چیزیں انہوں نے بیان کی تھیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی گفتگو ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا علم، خود امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں ایک حدیث پیغمبر کی تبرکن تو اس کو کم سے کم پڑھ ہی دیا جائے۔ حدیث ہے کہ سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں لو کان الفضل شخصا لکان الحسن، اگر بلا تشبیہ، اگر کسی شخص کی اگر کسی بافضیلت شخص کی، یہ البتہ ترجمہ ہم نے ذرا تھا ڈائیورٹ کیا ہے اپنے اعتبار سے، اگر کسی با اخلاق شخص کو، بافضیلت شخص کو اگر ایک سانچے میں ڈھالا جائے، اس کی مورتی بنائی جائے، تو اس مورتی کا نام، اس سانچے کا نام، اس تندیس کا نام حسن مجتبیٰ ہوگا۔ یعنی بافضیلت ترین شخصیت، بافضیلت ترین شخص اگر کوئی ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اس امام حسن مجتبیٰ کے علم کے بارے میں میں 2-4 واقعات ہی بیان کروں گا، لیکن یہ فضیلت کیوں؟ آپ علم کا اندازہ لگائیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام ان کے پاس جزئی علم جو ہے وہ ہے علم کامل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہماری عقلوں سے پرے ہوتا ہے۔ ہم آپ میں سے کوئی کبھی کہہ دے کہ فلاں درخت دکھائی دے رہا، اس درخت کے اوپر کتنے پھل ہیں، کتنے کلو پھل ہے اس کے اوپر، نہ کوئی کلو میں اندازہ لگا دے گا، ایک تخمینہ ہے کہ ہو سکتا ہے بھائی 150 کلو ہو، 200 کلو، 500 کلو ہو، تعداد نہیں کوئی بتا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے، ایک دن معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ درختوں کے اوپر جو خرما آتا تھا، کھجوریں لگتی تھیں، اس کا وزن بتا دیتے تھے کہ فلاں درخت کے اوپر ایگزیکٹ کیا کلو خرما ہے۔ تو کیا آپ بھی کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی کچھ علم وغیرہ ہے؟ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی علم ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کس درخت کے سلسلے میں تم بات کر رہے ہو، کس درخت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے نگاہ کیا، دیکھا نخلستان تھا، باغ تھی خرمے کی، کھجور کی، تو اس نے کنارے ایک پیڑ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، میں اس پیڑ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پر کس مقدار میں اس کے اوپر کھجوریں ہیں، خرما ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے نانا نے تو وزن بتایا تھا ایگزیکٹ، میں تم کو تعداد بتاتا ہوں۔ امام نے نگاہ کے کہا کہ اس درخت کے اوپر 4004 کھجوریں ہیں۔ امام نے کہہ دیا معاویہ لعنت اللہ علیہ۔ اس نے سوچا کہ انہوں نے تو بتا دیا، ابھی دیکھتے ہیں گنیں گے، حتماً 2-4 تو آگے پیچھے نکلے گئے۔ فوراً حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ جاؤ اس پر سے ایک ایک دانہ کھجور توڑو اور اس کو بیٹھ کر کے گنو۔ ایگزیکٹ ڈیٹ بائی ڈیٹ، کھجور بائی کھجور گنا گیا، 4004 کھجور ہوئی۔ رسول اللہ نے ایگزیکٹ وزن بتایا، فخر رسول اللہ نے ایگزیکٹ دانے بتائے کہ اتنے عدد خرما اس کے اوپر ہے۔ یہ امام ما کان ما یکون، کیا ہے کیا ہونے والا، سب اس کو امام کے پاس علم ہے۔ ایک 4004 کھجور اس کے اوپر ہے، تو امام کے پاس علم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ہی بچے تھے، چھوٹے 4-5 سال 6 سال کے تھے۔ ایک دن ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس کچھ سوال لے کر کے، آ کر کے کہتا ہے کہ خطاب کر کے رسول اللہ سے کہ میرے کو سوال ہے، ان کا جواب دے دیجئے۔ امام حسن مجتبیٰ وہیں حیات میں آنگن میں کھیل رہے تھے۔ امام نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو، کسی بھی ہم سے ہی کوئی پوچھنے آئے کہ مولوی صاحب فلاں سوال کا جواب دے دیجئے، میں کہتا ہوں بھائی ہماری بیٹیا سے پوچھ لو، ہمارے بیٹے سے پوچھ لو، فلاں بچہ کھیل رہا ہے اس سے پوچھ لو، تب جائے گا کہ سامنے والا کوئی بھی ہوگا کہے گا ہم آئے آپ سے پوچھنے کے، بچے سے کیوں پوچھیں گے، وہ کیا بتائے گا؟ تو امام علیہ السلام جب اس نے دیکھا کہ بچے کی طرف امام رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جا کے اس سے پوچھو، تب اس کی تو ہمت بڑھنے تو سوچ ہی رہا تھا کہ ہم اس سے کیا پوچھیں، اس بچے سے، جانتا نہیں تھا، معرفت نہیں تھی۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو تم زحمت نہ کرو سوال بتانے کی، میں سوال بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا رکو، سوال ہی نہیں، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کل کہاں تھے، رات تم کیا کر رہے تھے، میں یہ بھی بتا دوں کہو تو،
اور تمہارے سوال بھی میں بتا کر کے اس کا جواب بتا دیتا ہوں. اس کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بتایا، جواب دیا اس کا. یہ آدمی مسلمان نہیں آیا تھا، لیکن جب علم دیکھا اتنے چھوٹے سے بچے کا تو رسول اللہ کے ہاتھوں کے اوپر اسلام قبول کیا اس نے. یہ ہے علم امام حسن مجتبیٰ کو آج تانا دیتے ہیں. ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے نہیں ہیں وہ تو بکواس غلاظت خرافات بکتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے ایسے چاہنے والے ہیں، البتہ چاہنے والے تنزن ہے، ایسے ایسے ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو حضرت حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی چاہے آگاہانے یا نہ آگاہانے توہین کرتے ہیں. علیہ باللہ خاک منت کہتے ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ تو بہادر نہیں تھے، شجاعت ان کے اندر نہیں تھی، جبکہ ہمارے سارے ائمہ شجاع تھے. ہر امام ہمارا بہادر تھا. امام حسین صاحب نے تو تلوار چلائی، حضرت علی کے ہاتھ میں شمشیر رہتی تھی. امام حسن ان کے بیٹے ہو کر کے انہوں نے کوئی جنگ کی نہیں، کچھ ان کے بہادری کے قصے نہیں ملتے ہیں، شجاعت نہیں ان کے. شجاعت کا مطلب صرف تلوار چلانا نہیں، تلوار بھی چلائی تھی حسن مجتبیٰ نے. جنگ صفین میں جا کر کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد کے دوسرے مارکے تھے، کمانڈر ان چیف تھے. ہم کو نہیں معلوم ہے. امام شجاع ہوتا ہے. حاکم وقت کی ناک زمین کے اوپر رگڑ دینے کے لیے شجاعت چاہیے ہوتی ہے. اگر آدمی میں جرأت ہوتی ہے تب وہ بولتا ہے. ایک دن معاویہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ بہتر ہوں، کیونکہ لوگ ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس اکثریت ہے، لوگ ہمارے چاروں طرف زیادہ ہیں، آپ کے تو چاہنے والے کم ہیں، کم سے لوگ ہیں آپ لوگ. ہوتا ہے نا کہ آج بھی ہم اسی طرف بھاگتے ہیں جدھر اکثریت جا رہی ہے. اتنے فین ہیں، اتنے فالوور ہیں، اتنے چاہنے والے، اتنے ووٹرز ہیں، ہم بھی چلو اسی طرف. اس کا مطلب وہ سچ پہ نہیں. قلیل من عبادی الشکور، قرآن مجید. شاکر بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، کثرت کبھی بھی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دندان شکن جواب دیتے ہیں سب کے سامنے. کہتے ہیں المجتمعون علیک رجلان، تمہارے جو پیروکار ہیں، تمہارے چاروں طرف جو لوگ کھڑے ہیں، اکٹھا ہوئے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں. بین مطیع و مکرہ، یا یہ مطیع ہیں، تمہارے مطیع و فرما بردار ہیں کہ یس باس تم نے جو کچھ کہا آنکھ بند کر کے یہ تمہارے حکم کو فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں. دوسرا گروہ ان کا ہے جو مکرہین ہیں، جو مجبور ہیں بیچارے، ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تمہاری اطاعت کے علاوہ. فتائع لک آسن للہ، جو تمہارا موتی ہے وہ پروردگار عالم کا گنہگار ہے، اس نے عصیان کیا خدا کا، پروردگار عالم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا. والمکرہ معذور بکتاب اللہ، اور جو مجبوراً بیچارہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا حکم مان رہا ہے، وہ کتاب خدا کی روشنی میں معذور ہے. یہ دو طرح کے لوگ تمہارے پاس ہیں. اس کے بعد فرمایا امام نے وحاش للہ ان اقول انا خیر منک فلا خیر فی، اور خداوند عالم پاک اور منزہ ہے اس چیز سے کہ میں ہرگز یہ بات کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ تیرے اندر تو کوئی بہتری اور کوئی خوبی ہے ہی نہیں. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، نوجوانوں، ناظرین، سامعین، جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ تو اس سے بھی اچھا ہے، یہ تو اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا، مطلب یہ کہ ہم اس کی اچھائی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کی خوبی کو ہم مان رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی خوبی، اس کے اندر زیادہ خوبی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ ہرگز میں یہ نہیں کہوں گا، ہرگز میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے بہتر ہوں. اس کا اگر میں یہ کہہ دوں اس کا مطلب تمہارے اندر تھوڑی بہت اچھائی ہے، کچھ تیرے اندر اصلا ذرہ برابر خیر اور نیکی نہیں ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت تھی. کھل کر کے صراحتاً معاویہ کو ذلیل اور رسوا کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ برعنی من الرذائل کما برعک من الفضائل، خداوند عالم نے مجھے اسی طرح سے برائیوں سے، رذائل سے، پلیدیوں سے، پستیوں سے مجھے دور رکھا ہے، جس طرح سے کما برعک من الفضائل، جس طرح سے تجھے فضائل اور خوبی اور اچھائیوں سے تجھے دور رکھا ہے. نہ تیرے اندر ذرہ برابر خوبی ہے، نہ میرے اندر ذرہ برابر پستی اور رذائل ہے. میرے اندر
حاکم وقت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے امام بات کر رہے تھے. یہ بہادری، یہ شجاعت ہے. ولی عہد معاویہ کی اولاد یزید لعنت اللہ علیہ، اس کی ناک بھی امام حسن مجتبیٰ نے زمین پر رگڑی تھی پکڑ کے. ایک دن امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ مجھے تو آپ سے شروع سے ہی بغض اور کینہ ہے، نفرت ہے آپ سے. امام نے کہا کہ خب تمہاری دشمنی اور کینے کی وجہ کیا ہے؟ تم کو نہیں پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں کہ اس دشمنی اور کینے کی وجہ کیا ہے. تم کو معلوم ہے جب تمہارا نطفہ منعقد ہو رہا تھا تو اس وقت تیرے باپ کے ساتھ ابلیس بھی اس کام میں شامل تھا، تیرا نطفہ منعقد کرنے کے. اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ جب ابلیس کسی کے نطفہ انعقاد نطفہ میں شریک رہتا ہے تو ہمارے بیت اطہار کا دشمن ہوتا ہے، اس کے دل میں کینہ اور حسد اور بغض ہوتا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے ابلیس سے کیا کہا تھا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جاؤ ان لوگوں کے مال میں، ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ. شریک ہو گئے. جب معاویہ بن ابی سفیان نے توہین کیا تھا امام حسن مجتبیٰ کی، صلحنامے کے اوپر جب دستخط ہو گئی اور معاویہ اس کے بعد سے کوفے آتا ہے، آنے کے بعد مسجد کوفہ میں اس نے تقریر کیا ہے، اور جب اس نے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جسارت کیا ہے، نازیبا کلمات اپنی زبان پر جاری کیے، امام حسن مجتبیٰ شجاعت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے، خطاب کر کے معاویہ سے کہتے ہیں، جو بکواس کر رہا تھا اسے، معاویہ خاموش ہو جا، سن. ایھا الذاکر علی، اے علی کا ذکر کرنے والے، اے علی کا نام لینے والے. انا الحسن، میں حسن ہوں، و ابی علی، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے، و انت معاویہ، اور تم معاویہ ہے، و ابو کا صخر، اور تیرا باپ صخر ہے، و امی فاطمہ، میری ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، و امو کا ہند، اور تیری ماں ہند ہے، و جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، و جدو کا حرب، اور تیرا جد حرب ہے، و جدتتی خدیجہ، میری جدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، و جدتک قطیلۃ فلعن اللہ احملنا ذکرا، تیری جدہ جو ہے وہ قطیلہ ہے، خدا لعنت کرے ہم دونوں میں سے اس کے اوپر جس کا نام کمتر ہو، جس کا نام سبک ہو، وَالْأَمَنَ حَسَبًا، اور جس کا نسب پستر ہو، وَشَرَّنَا قَدَمًا، اور جس کا شر و خوف اور نفاق قدیمی ہو، وَأَقْدَمَنَا كُفْرًا وَنِفَاقًا، اور جس کا کفر اور نفاق پرانا ہو، خدا ان کے اوپر لعنت کرے. یہ امام حسن، یہ حاکم وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے امام بول رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امام خدا نخواستہ امام کے اندر جرأت نہیں تھی، امام شجاع نہیں تھے. یہ ہم ظلم کرتے ہیں. آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے. سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں متوسل ہوتے ہیں کہ مولا، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب پروردگار عالم کے مہمان ہیں. الہی مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم خوشحال بھی ہیں کہ آج آپ کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں. اس دن ہم خوشحال ہیں. مولا عیدی کے طور پہ منتقم خون حسین بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تاجیل فرما. آپ بھی دعا کریں پروردگار ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. مولا حالات زمانہ بہت پراشوب ہے، اسلام، مسلمان، انسانیت بے چین ہے، بے قرار ہے. انسانوں کے قلوب کو سکون پہنچے. بیماری ہے تو وہ دور ہو، قرض ہے تو وہ ختم ہو، پریشانیاں ہیں تو وہ برطرف ہوں. اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے وقت کا امام ظہور کرے گا. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.